मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज से हमारा एक नया सिलसिला मज़ामीन शुरू हो रहा है। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, हमें अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस बारी ताला ने हमारे लिए एक ऐसा रसूल चुना जिसमें गुनागूं सिफ़ात मौजूद थी और उन्होंने अपने अखलाक और प्यार और तलकदारी से लोगों को दीन की तरफ माइल किया। इस वक्त दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं और सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद कैसे मुसलमान हो गई? एक तो अल्लाह की तालीमात जो कुरानिक शेप में हमारे पास मौजूद है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, किरदार, ये चीज़ें दोनों इकट्ठी हुई और इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की इस वक्त मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत और रहमत कितनी थी। अज़ीज़ तलबा, जो नबी होते हैं वो उम्मत के रूहानी बाप भी होते हैं और इस तरह की मुशफ़क़ और रहम दिल हस्ती दुनिया में पहले आई है ना बाद में आई है, जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया है। और ऐसे नबी हैं जिन्होंने हद दर्जा अपनी उम्मत से मोहब्बत की और आप रातों को उठ कर तहज्जुद के वक़्त क्या दुआएं करते थे? अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते थे। अज़ीज़ तलबा, हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दी, क्या मेरे नबी, ए मेरे रसूल, एक दुआ तुम ऐसी करो जो तुम्हारे लिए काबिल कबूल होगी, जिसको मैं कबूल करूंगा। हर नबी ने अपने वक़्त में वो दुआ की, अल्लाह ने उसको कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ऑफर की गई, क्या मोहम्मद तुम दुआ करो, ऐसी दुआ करो जिसको मैं लाजमी कबूल करूंगा। आपने उसका क्या रिएक्शन किया पता आपको? क्या रिस्पॉन्स दिया? अल्लाह के नबी अर्ज करते हैं, या बारी ताला, मैंने वो दुआ संभाल ली है और उस दुआ को मैं क़यामत के दिन करूंगा। और अजीज तलबा, वो क्या दुआ होगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला जहन्नम से बंदों को निकाल कर जन्नत में भेज देंगे और इसके बाद फिर लोग मौजूद होंगे, उम्मती मौजूद होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुआ करेंगे और सजदे में पढ़कर दुआ करेंगे। इसके बाद क्या होगा? फिर से उम्मतियों को जहन्नम से निकाला जाएगा। इस तरह रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी देर तक दुआएं करते रहेंगे जब तक आपका आखिरी उम्मती भी जहन्नम से बाहर नहीं आ जाता। ये तो है जहन्नम के हवाले से। लेकिन अजीज तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुशफ़क़ थे कि बहाने बहाने से बख्शिश चाहिए अपने उम्मतियों की और बहुत ज़्यादा डील देकर, बहुत ज़्यादा शफ़क़त देकर बेजा उम्मत के लिए दुआएं करते थे। आपने देखा होगा कि हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसको अल्लाह के नबी ने खुद रिलैक्स कराया अल्लाह से। अजीज तलबा, माल गनीमत क्या चीज़ है? जंग में जो कोई लोग शिकस्त खाकर माल और असबाब छोड़कर भाग जाते थे, उनका माल और असबाब तरीकाकार था कि खुले मैदान में रखा जाता था और एक आग आती थी, उसको जला देती थी, भस्म कर देती थी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये रिलैक्सेशन दी गई कि जो तुम्हें माल गनीमत हासिल हो वो तुम अपने सहाबा में बांट दो, अल्लाह की राह में दे दो और अपने पास रखो। इसी तरह रमज़ान के रोज़े आते हैं, कितने कितने लंबे रोज़े होते हैं। पहली उम्मतों को ये हुक्म था कि वो शाम के वक्त जितना चाहें खा पी लें और उसके बाद उनको खाने की इजाज़त ना थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने ये इजाज़त दी कि तुम शाम को भी खाओ और सहरी के वक्त भी खाना मुकम्मल कर लो, जिसकी वजह से इंसान में ताकत रहती है और उसको रोज़ा इतना तंग नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों पर बड़े मुशफ़िक़ थे और ख़ुद लोगों का कर्ज अदा कर दिया करते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लोग किसी की मदद में लगे रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद में लगा रहता है। और आप देखें कि उम्मत मुहम्मदिया जो नेकी करती है उसको 10 गुना से सवाब शुरू होता है। एक बंदा एक नेकी करता है, उसको 10 नेकियां। एक बंदा अच्छे तरीके से नेकी करता है, उसको 70 नेकियां। और अच्छी तरीके से नेकी करता है, वही नेकी का सवाब 700 गुना। और उसके बाद क्या है? जो बंदा बड़े खुलूस से नेकी करता है उसको बेतहाशा सवाब मिलता है, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इस तरह अल्लाह के नबी की उम्मत को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सहूलतें दी हैं। और इसी तरह आप देखें कि हम कुर्बानी करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। पहली उम्मतों में क्या था? कुर्बानी की जाती थी और उसको ना खुले मैदान में रखा जाता था,
بجلی پڑتی تھی اور وہ جل جاتی تھی قربانی، لیکن ہم خود قربانی کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سارے معاملات ہم پارٹی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام اللیل کے حوالے سے نماز پڑھانا شروع کی، جس کو ہم اپنی زبان میں نماز تراویح کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے قیام اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن پڑھایا، اور جب دیکھا کہ مسلمان بڑے شوق کا اظہار کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس کو موقوف کر دیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ اپنی اپنی پڑھ لو، اللہ کو بھی یہ عمل بڑا محبوب ہے، کہیں فرض ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس میں 17 رکعتیں ٹوٹل بنتی ہیں۔ پورے 24 گھنٹے میں جو بندہ 17 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ اپنے فرائض سے نکل جاتا ہے، اس کو اس کے فرض کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ البتہ آپ نے سنتیں ادا کی ہیں، جو بندہ سنتیں ادا کرتا ہے اس کو بڑا ثواب ہوتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جو کچھ دنیا ہے اور اس میں موجود ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ عزیز طلبہ 30 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے مزید رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایسے ہی جیسے اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ اسی طرح جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے نماز جماعت کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ساری رات کا ثواب اس کو ملے گا، حالانکہ وہ سویا ہوا ہے۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جس میں ہمارے نبی نے ہمیں بڑی کم تکلیف دی ہے، جتنی ضروری تھی وہ ضروری دی گئی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ نے ریلیکسیشن دی۔ یہاں تک فرمایا کہ جس بندے نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر قائم رہا اور اقرار کر لیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اور حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے اور وہ اس پہ قائم رہا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو بہانے سے جنتوں کی طرف لے جایا گیا ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک بندہ عزیز طلبہ بڑے خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ کو اس کا وضو پسند آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو کھانا کھلا دیا بڑے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کو پسند آتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تاکہ میری محمد کی امت جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو جائے، اور اس امت کو بڑھانے میں بھی اللہ نے بڑا نظام بنایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی قیامت کے دن سب سے زیادہ صفیں ہوں گی، سترے بنے گی، ساری امتوں پہ میری امت بھاری ہوگی، اور مجھے اس پہ فخر ہوگا کہ میری امت اتنی زیادہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جتنے فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ اس وقت ہمیں ملنی ہے جب ہم غلامی رسول میں آئیں گے۔ ہم کہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنا طریقہ کار بنانا ہے، اپنے اصول و ضوابط سے رہنا ہے، اور رات کو لیٹ سونا ہے، صبح لیٹ اٹھنا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر بتائیں ہمارے لیے اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ بتائیں۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے بندے کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وضو سے پہچانوں گا۔ جو لوگ وضو کرتے رہے ہوں گے ان کی پیشانیاں چمکدار ہوں گی، ان کی کونیوں تک ہاتھ چمکدار ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے۔ اب عزیز طلبہ، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک ہیں، کتنی بار وضو کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ایک بندے نے پوچھا، بلکہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ تم کثرت سجود کرو۔ کثرت سجود کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، صرف فرض نمازی نہ پڑھو بلکہ نفل نمازیں بھی پڑھو۔ تو ابھی تک تو ہمارا فرض نماز کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارا معاملہ خراب ہے کہ نمازوں کی ادائیگی میں پابندی نہیں ہو رہی۔ تو بتائیں، جب نبی نے اتنا کچھ ہمیں کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے نبی کی بات ماننا، ہمیں بھی چاہیے غور کرنا کہ کہیں ہم پھنسی نہ جائیں۔ کیونکہ عزیز طلبہ، یہ جو شفاعت کا عمل ہے یہ ذرا غور کرنے والی ہے۔ شفاعت کا عمل ان لوگوں پر ہوگا جن کو اللہ ریکمینڈ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کیجیے۔ ہر گروہ آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، مگر اللہ کی طرف سے منظوری ہوگی تو شفاعت ہونی ہے۔ اس لیے بے عمل لوگوں کو وہاں پر پذیرائی نہیں ملی۔ جنہوں نے عمل کیا ہے ان سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بندے سرے سے ہی عملوں سے خالی ہوں گے اور آپ کی باتیں ضرور کرتے ہوں گے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہوگی تو پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، رات محفل رہتی ہے، لیکن وہ محفل کا نتیجہ مسجد میں نظر نہیں آتا، مسجد ویسی خالی کی خالی صبح کے وقت نہیں، لوگ اٹھتے سو جاتے ہیں، حالانکہ رات کو انہوں نے محفلیں بھی اٹینڈ کی۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں، اپنے فرائض پہ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، مراحت ہیں، بہت زیادہ ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن ہم اس طرح کا منہ بنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں عمل کی محبت آ جائے۔ اس وقت
ہم زبانی کلامی تو بڑے ٹاپر مسلمان ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے زیرو پہ کھڑے ہیں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس آرگومنٹ کو نہیں ماننا کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے آ جاؤ، سارا معاملہ ہونا عمل کے۔ انہوں نے فرمانا ہے کہ میرے عمل تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے تو اپنایا نہیں ہے، صرف جمع خرچ کر کے زبانی تم آگے ہو، تو کیا ملنا ہے؟ تو عزیز طلبہ، اسلام عمل کا دین ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا، ناری ہے۔ تو ہم کہیں کہ ہم بس پہنچ گئے ہیں، نہیں، ہر بندے کا حساب ہونا ہے، اور ہر بندے کو پورا تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ بندے نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔